وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال الله في مقام آخر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا
علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ درود و سلام والی بطحا تاجدار انبیاء، انسانیت کے رہبر و رہنما، امام المرسلین، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر 1450 سال قبل وہ کیسا عظیم منظر ہوگا جب عرب کے صحراؤں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے اللہ کے دین اسلام کو ماننے والے مکہ کی طرف رواں دواں ہوں گے، اور یہ وہ عظیم دن تھا کہ جس دن خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی کا پہلا اور آخری حج تھا۔ یہ ایسا دن تھا اللہ کے نبی علیہ السلام حج کے لیے آ رہے تھے۔ در حقیقت وحی الہی کے آخری مراحل طے ہو رہے تھے۔ اللہ کے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے پیغام الہی کی آخری قسطیں بیان کرنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا، وہ جوق در جوق اللہ کے گھر کے لیے آئے۔ کسی کو علم نہیں تھا کہ یہ میرے پیغمبر کا آخری حج ہوگا، کسی کو علم نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کی آخری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنانے کے لیے آ رہے ہیں۔ کسی کو علم نہیں تھا کہ دین اسلام مکمل ہونے جا رہا ہے۔ لوگ اسی شوق سے آئے، پیغمبر کائنات علیہ السلام نے احرام باندھا، آپ نے حج اور عمرے کی نیت کی، تلبیہ پکارا، صحابہ بھی ساتھ بڑے خوش ہیں۔ 7، 8، 9، 10، 11، 12 ذی الحجہ
الحج، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کا نچوڑ بیان کیا، جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، اور اس کو حجۃ الاسلام بھی کہا جاتا ہے، حجۃ البلاغ بھی کہا جاتا ہے۔ صحیح مسلم میں امام نووی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، حجۃ الوداع در حقیقت یہ 4 خطبات کا مجموعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے پاس خطاب کیا، وادی عرفات میں منا میں خطاب کیا، یوم النحر میں آپ نے خطاب کیا، ایام تشریق میں آپ نے خطاب کیا۔ یہ تمام خطبات جو ہیں یہ حجۃ الوداع کہلاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا کہا تھا، چند ایک باتیں مختصراً آپ کے سامنے ذکر کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ میرا اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما کر راضی ہو جائے اور ہمارے لیے یہ تمام تر چیزیں نجات کا سبب بنا دی جائے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہو کر وادی عرفہ کے درمیان آئے، اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے کہا، اعلیٰ کل شیء من امر الجاہلیہ تحت قدمی موضوع، خبردار جاہلیت کے تمام امور میرے قدموں تلے دفن کر دیے گئے۔ لوگوں جہالت نہیں چلے گی، جہالت ختم ہو گئی، وہ جہالت میں مبنی امور، علاقوں کے، خاندانوں کے، قبیلوں کے، ان میں سے چند ایک باتیں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی، صحیح المسلم میں ہے۔ آپ نے فرمایا، اربع فی امتی من امر الجاہلیہ، میری امت میں 4 چیزیں جاہلیت والی ہیں، لا یترکونہن، لوگ اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلی بات الفخر فی الاحساب، اللہ اکبر، لوگ خاندان، قبیلے، برادری پہ فخر کریں گے، ہم بڑے اونچے قبیلے کے، ہماری ذات فلاں ہے، ہمارا خاندان بڑا اعلیٰ۔ یہ جاہلیت کی باتیں جس پہ فخر کیا جاتا ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ساری کی ساری ختم کر دی گئی ہیں۔ والطعن فی الانساب، تان میں، نسب میں تان کرنا کہ فلاں دیکھو اس کی ذات کیسی ہے، یہ نیچ ذات کا ہے، اس کی قوم بڑی گھٹیا ہے، یہ بڑا گھٹیا انسان ہے، یہ تو اپنے باپ کا لگتا ہی نہیں ہے، اس طرح کی باتیں تان و تشریح والی۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت میں یہ 4 چیزیں ہوں گی اور لوگ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ لیکن حجۃ الوداع پہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں یہ ساری جہالت پہ مبنی باتیں ہیں، میرے قدموں تلے دفن کر دی گئی، کوئی خاندان، کوئی قبیلہ، کوئی برادری اونچی نہیں ہے،
سب سے اونچا وہ انسان ہے، عزت والا، شرف والا وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا تقویٰ ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو اسلام کی تعلیمات سے وابستہ ہے، جس کے دل میں خوف الہی ہے، خشیت الہی جس دل میں گھر کر جاتی ہے، اللہ کے ہاں اس کو شرف ملتا ہے، اس کو مقام و مراتب ملتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والاستسقاء بالنجوم، لوگ ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرتے ہیں۔ آج بھی دیکھ لو، لوگ نجومیوں کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں تمہارا ستارہ گردش میں ہے، اور بھائی جو ستارہ ہے وہ ہوتا ہی گردش میں ہے، جس کو ستارہ کہا جاتا ہے وہ گردش میں ہی رہتا ہے۔ ستارے سے مدد طلب کرنا کہ تو بارش برسا دے، یہ سب جہالت پہ مبنی باتیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والنیاحہ، لوگ نوحہ کرتے ہیں، میت پہ ماتم کرتے ہیں، سوگ مناتے ہیں، یہ جاہلیت کے کام ہے۔ سوگ عورتوں کے لیے ہوتا ہے، مردوں کے لیے نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، رخساروں کو پیٹنا، گریبان چاک کرنا، سینے پہ تھپڑ مارنا، یہ سب نوحے میں آتے ہیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تمام کام جاہلیت والے ہیں، اور جاہلیت کے تمام کاموں کو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدموں کو دفن کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ اب جہالتیں نہیں چلیں گی، اسلامی تعلیمات عام ہوگی، اس پہ عمل کیا جائے گا، خاندان پہ، قبیلے پہ، حسب نسب پہ فخر نہیں ہوگا، بلکہ اپنے اسلام پہ فخر کرنا چاہیے مسلمانوں کو۔ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اسلام کی نعمت سے مالا مال کیا، ہمارا پورا گھرانہ اسلامی ہے، ہم مسلمان ہیں، نبی محمد کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قرآن والے ہیں، ہم حدیث والے ہیں، ہم سنت ابراہیمی کو زندہ رکھنے والے ہیں، اللہ کے نبی کے اسوہ کو اپنانے والے ہیں۔ یہ فخر والی باتیں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا دماء الجاہلیت موضوعہ، جاہلیت کے خون ختم، خاندانوں کے خاندان اجڑ جاتے تھے، قبیلوں میں لڑائیاں سال ہاں سال، نسل در نسل، پشت در پشت چلتی رہتی تھی۔ ایک کسی کا قتل ہوتا ہے، وہ اس کے خاندان کے لوگوں کو قتل کرتا، پھر وہ اس کے خاندان کے لوگوں کو قتل کرتے۔ آج لوگ طیش میں آتے ہیں، غصے میں آتے ہیں، اس طرح کی لڑائیاں جھگڑے، پھر سارا سال ساری زندگی اسی کھاتے میں گزر جاتی ہے، زندگی میں کبھی چین اور سکون نہیں ہوتا، لوگوں کو غصہ آتا ہے، جوش دلاتے ہیں لوگ، دیکھ تیرا فلاں اس نے مار دیا، تیرا بھائی تھا اس نے مار دیا، تو کیسے گوارا کرتا ہے تیرے سامنے وہ زندہ رہے۔ یہ ساری جہالت میں مبنی باتیں ہیں، اور جاہلیت کے خون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب کے سب آئے گا، سب ختم۔ اب جاہلیت والی لڑائیاں نہیں لڑی جائیں، اب لڑائی تو ہوگی اسلام کی اور کفر کی، جاہلیت کی لڑائیاں نہیں۔ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے قتال ہوگا، جہاد فی سبیل اللہ ہوگا، خاندانوں کی لڑائیاں ختم۔ اور پھر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، جاہلیت کا سود بھی ختم۔ بہت سودی کاروبار ہوتا تھا جاہلیت میں، اور لوگ سود پہ قرض دیا کرتے تھے، قرض دار جب قرضہ ادا نہیں کر پاتا تھا پھر اس کو مہلت دیتے، وقت بڑھا دیتے، اور ساتھ رقم بھی بڑھا دیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام
تمام سودی حربوں کو ختم کیا. فرمایا اے اللہ کے بندو، ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ، سود چھوڑ دو، ختم کر دو. اور فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود ختم کرتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے. صدقہ و خیرات کرو، سود پہ معاملات نہ کرو. سود کی لعنت معاشروں میں عام. آپ دیکھ رہے ہیں سود اتنا عام ہو چکا ہے، لوگ موبائل بھی سود پہ لیتے ہیں. سود پہ موبائل، ضرورتیں بنائی نا، واشنگ مشینیں سود پہ، ٹریکٹر سود پہ، پیٹرول پمپ پہ پیٹرول ڈیزل لیا جاتا ہے وہ سود پہ، سونا چاندی زیورات بنائے سود پہ، کاروبار کیا سود پہ. بہت کچھ ہے اللہ کی قسم، ہر معاملے میں سود سود سود. اللہ تبارک و تعالی سے جنگ ہے. میرے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سود کا سب سے ہلکا ترین گناہ ان ينكح امہ، اپنی ماں سے نکاح کرنا ہے. سب سے ہلکا گناہ. بھائی وقتی ضرورت ہے، تھوڑی دیر صبر کر لو، اس کو ڈیلے کر دو. کیا ضرورت ہے اتنا بیٹی کو دہیج دینا ہے سود پہ لے کے؟ دین کی بنیاد پہ رشتے ہو، اسلام کی بنیاد پہ رشتے ہو تو انسان اس طرح کی رسومات سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. لیکن آج دین کو سمجھنے سمجھانے والے بہت کم لوگ ہیں. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پہ یہ کام کیا. فرمایا کہ میرے چچا، اس کا سود ختم. یہ پہلی جو جاہلیت کی لڑائیاں، جھگڑے، فتنہ و فساد، جنگ و جدال سب ختم. اللہ اکبر کبیرہ. یہ تھا خطبہ حجۃ الوداع. اس کے کئی ایک پہلو، بہت کچھ بیان کیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِنَّ مَوْضُوعٌ كُلَّهُ، کلی طور پہ یہ سب جاہلیت کے کام حرام ہیں، ان میں سے کوئی بھی حلال نہیں ہے. اللہ اکبر. پھر ایک خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ قرآن نازل ہوا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج کے دن اللہ نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. اللہ اکبر. یہودی کہتے تمہارے قرآن میں یہ آیت ہے، اگر یہ ہمارے پاس ہوتی تو ہمارے لیے عید کا دن ہوتا، ہم اتنی خوشی مناتے. اور بھائیو آج اللہ نے دین مکمل کیا ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ پہ جبرائیل آئے، وہی لے کے آئے، لیکن لوگوں نے آج بھی رخنہ اندازی شروع کی ہوئی ہے. فلاں کو سمجھ نہیں آئی، فلاں میں عقل نہیں تھی. میرے بھائی قرآن و سنت کو سمجھنا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں کو پڑھیے. صحابہ کے پاس علم نہیں ہوتا تھا، جب علم آ جاتا تھا اللہ کی قسم وہ اپنی رائے کو کبھی مقدم نہیں کیا کرتے تھے. آج تو دین کی احکامات کی باتیں واضح طور پہ ہمارے پاس ہوتی ہیں، لیکن ہم صرف اس بنیاد پہ رد کر دیتے ہیں میرا ایمان نہیں مانتا، میرا دل نہیں مانتا. ابھی حالات ایسے نہیں ہیں، ابھی معاشرے میں یہ معاملات چل رہے ہیں، جب بوڑھا ہو جاؤں گا پھر دیکھا جائے. اللہ اکبر کبیرہ. دین کامل ہے، دین مکمل ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے. اس میں کمی بیشی کرنے والا گناہگار مجرم آدمی ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ انا فرطکم علی الحوض فمن رده شرب منه. سبحان اللہ. اللہ کی قسم کاش کبھی ہم سمجھیں. تصورات و تخیلات کی دنیا میں کھو کر کے اس منظر کو سامنے رکھیے. میرے نبی فرماتے ہیں میں حوض کوثر پہ ہوں گا، حوض پہ ہوں گا، وہاں لوگ میرے پاس آئیں گے، میں ان کو کوثر کا جام پلاؤں گا. سبحان اللہ. جام کوثر ہو، ہاتھ نبی کے ہو، پینے والے ہم ہوں، اللہ کی جنت ہو.
जन्नत की नेमतें हो, नबी मोहम्मद करीम का दीदार हो, सहाबा कराम को अपनी आंखों से देख रहे हो, नबी के दाएं बाएं अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान ज़िन्नुरैन, अलीउल मुर्तदा, अल्लाह के नबी के फरामीन याद करने वाले, उम्मत तक पहुंचाने वाले, और सबसे बड़े फकीह सैयदना अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और इस्लाम के लिए मार खाने वाले बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कैसा मंजर होगा अल्लाह की कसम जब हम अपनी आंखों से उनको देखेंगे। सुभान अल्लाह। फरमाया मैं हौद पे होऊंगा और मैं कौसर के जाम पिलाऊंगा। अल्लाहु अकबर। वमन शरिब मिनहु लम यज़मअ बअदहु अबदा। मेरे नबी फरमाते हैं जो एक मर्तबा कौसर का जाम पी लेगा उसको बाकी कभी भी प्यास नहीं लगेगी। दोबारा कौसर का जाम, अल्लाह अकबर। जरा अंदाजा लगाएं, कौसर तो बहुत मीठा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है, हालांकि जी चाहता है बार बार पीने को, लेकिन फरमाया वो कौसर इतना अजीम मशरूब है, इतना प्यारा ठंडा मीठा पानी है, मैं मोहम्मद जिसको एक मर्तबा पिला दूंगा दोबारा उसको कभी प्यास नहीं महसूस होगी। ऐसा कमाल का हो देखो सर। सुभान अल्लाह। अल्लाह हम सब में नसीब में कर दे। अल्लाह तू रहमतों के दरवाजे खोल देना। अल्लाह तू हम सब पे राजी होगा। अल्लाह बड़े बाबरकत कीमती अयाम चल रहे, अल्लाह हमारे गुनाहों की तरफ ना देखना, अल्लाह अपनी रहमत के साथ हमें मुआफ करना, नबी के हाथों कौसर के जाम पिलाना। लेकिन मेरे नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरमियान में कुछ बात करते हुए फरमाया फ़क़ाल इन्नहुम मिन्नी फ़युक़ालु इन्नका ला तदरी मा बद्दलू बअदक। अल्लाहु अकबर। कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँगा वो आएंगे मेरी तरफ, लेकिन मेरे नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दरमियान में दीवार हाइल कर दी जाएगी, नहीं पहुंच पाएंगे। जो कौसर पे होंगे आपने फरमाया इन्नहुम मिन्नी, बेशक वो मुझसे है। ये अल्फाज गौर कीजिए मोहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन मेरे नबी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कहा जाएगा इन्नका ला तदरी मा बद्दलू बअदक। ये आपके नहीं, आपके साथी नहीं, आपके साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं। क्यों नहीं? फरमाया इसलिए कि आपके दुनिया से जाने के बाद इन्होंने दीन को तब्दील कर दिया था। ये ख्वाहिशात के पुजारी थे, ये अपनी मर्जी का दीन मानते थे, जिसको दिल नहीं चाहता था छोड़ देते थे। ये आइम्मा को मुकद्दम रखते थे, कुरान और सुन्नत को मुकद्दम नहीं रखते थे। क़ालू फ़अक़ूलु सुहक़न सुहक़न लिमन बद्दला बादी। मेरे नबी फिर खुद अपनी लिसाने नबूवत से कह देंगे दूरी है तुम्हारे लिए, तुमने मेरे बाद दीन को बदल के रख दिया था। जब हम ये बातें सुनते हैं ना बड़ी मोहब्बत वाली, अल्लाह के नबी शफात करेंगे, नबी की शफात, अल्लाह अकबर, अल्लाह हमारे हक में कर दे। हम ये सुनते हैं कि नबी ने अपनी उम्मत के बारे में सिफारिश करनी है, अल्लाह इख्तियार देंगे जिस जिसको कहेंगे। और मेरे भाई इस बात को भी समझने की कोशिश कीजिए कि मेरे नबी खुद इतने नाराज होंगे, उनको कहेंगे सुहकन सुहकन लिमन गय्यरा बादी, दूर हो जाओ, तुमने मेरे बाद मेरे दीन का हुलिया बिगाड़ के रख दिया था। क्या समझते हैं हम दीन को? दीन को मेरे घर की पैदावार है, जिसको जब चाहा जैसे चाहा इस्तेमाल कर लिया? नहीं भाई, ये आसमान से नाज़िल शुदा दीन है। इसको समझने की कोशिश कीजिए, इस पे अमल कीजिए। अल्लाहु अकबर। फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक और खुतबा आपने फरमाया इन्ना दिमाअकुम व अमवालकुम हरामुन अलैकुम कहुर्मति यौमिकुम हादा फी शहरिकुम हादा फी बलदिकुम हादा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुम्हारा खून और तुम्हारा माल एक दूसरे पे इसी तरह
کا دن حرمت والا، یہ شہر حرمت والا۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسَتُلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، اور لوگوں اس بات کو یاد رکھو تمہاری اللہ سے ملاقات ہوگی، اللہ سے ملاقات۔ آج دنیا دار کے ساتھ ملاقات ہو تو کتنا پسند کرتے ہیں میری فلاں سے ملاقات ہے، کائنات کے خالق کے ساتھ ملاقات ہوگی انسانوں، زمین و آسمان کے بادشاہ کے ساتھ ملاقات ہوگی ہماری۔ وَسَتُلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، جب ملاقات ہوگی فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، میرے نبی فرماتے ہیں پھر تم سے تمہارے اعمال کے متعلق سوال کیا جائے گا، بتاؤ دنیا میں کیسے اعمال کر کے آئے ہو، مردی کے مطابق اعمال تھے یا شریعت محمدیہ کے مطابق اعمال؟ کیا میں جواب دوں گا؟ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، بڑے قیمتی دن ہیں، عید الاضحیٰ آنے والی ہے۔ ہم نے بہت کچھ سنا، سمجھا، پڑھا، سیکھا۔ اللہ جانتا ہے سب سے زیادہ ان دنوں میں اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، اپنے دین کو کامل مکمل سمجھیں، دین کے مطابق زندگی بسر کریں، ہر ایک کے حقوق دیں، کسی کا قتل نہیں، کسی کا خون بہانا نہیں، کسی کا مال لوٹنا نہیں، بلکہ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ یہ قربانیاں یاد تازہ کرتی ہیں کہ اللہ کے دین کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دینا پڑے تو دریغ نہیں کرنی۔ اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح البخاری میں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جن لوگوں کے پاس قربانیاں نہیں ہوتی تھی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان دنوں میں قربانی تقسیم کیا کرتے تھے کہ وہ لوگ بھی قربانی کریں۔ ایک ایک گھر کے لوگ پوری پوری گائے کرتے ہیں، دو دو گائے، ایک بکرا، دو بکرے، ایک چھترا۔ بہت لوگ اللہ کی قسم ایسا کرتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے میں کشمیری مہاجرین کو دیکھ لوں، غزہ کے مظلوم مسلمانوں کو دیکھ لوں، یا پھر میں اپنے گلی محلے کے لوگوں کو دیکھ لوں، مسجد میں آنے والے نمازیوں کو دیکھ لوں۔ کتنے نمازی ہیں جو قربانی نہیں کر پا رہے؟ اللہ نے مجھے زیادہ کی توفیق دی ہے، میں ایک کر لوں اور ایک قربانی اپنے اس نمازی بھائی کے گھر بھیج دوں کہ بھائی اس کو تم اپنی طرف سے کر لینا۔ میں واللہ آج ایک بات کہتا ہوں، ہمیں مسجد ایک کمیونٹی سینٹر ہوتا ہے نا، مسجد میں ہر بندہ آتا ہے، دکھ سکھ کا ایک دوسرے کے ساتھ وہ ہمارا تعلق ہوتا ہے اور پھر ایک دوسرے کا مداوع کرتے ہیں۔ جہاں ہم باقی سارا کچھ کرنے کے لیے فنڈ جمع کرتے ہیں، اللہ کی قسم ایک سوچ یہ بھی ہونی چاہیے کہ سال کے بعد عید الاضحیٰ آئے، ہم پیسے جمع کرتے رہیں اپنے گھروں میں تھوڑے تھوڑے، یا صاحب حیثیت لوگ ایک ہی دفعہ وہ اس بیت المال میں جمع کروا دیں، جو بھی ذمہ دار ہو اس کو کہیں کہ جی ہمارے پاس اتنے پیسے جمع ہو چکے ہیں، ہم انشاءاللہ آخری خطبہ جمعۃ المبارک جو بھی ہوگا اس میں اپنے نمازیوں کی قرہ اندازی کریں گے، جن کے پاس طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے قربانی کرنے کی، جس کا نام نکل آئے گا، جتنی قربانیوں کی رقم ہمارے پاس ہوگی ہم ان نمازیوں کے گھروں میں انشاءاللہ قربانیاں پہنچائیں۔ کیسا خوبصورت منظر ہو! اللہ کی قسم دل جیتے جاتے ہیں کہ نہیں؟ مسجدیں آباد ہوتی ہیں کہ نہیں؟ مسلمانوں کا دکھ سکھ کا ساتھی بنتا ہے انسان کے نہیں؟ لیکن ہمیں صرف یہ ہوتا ہے کہ میں جا کے دے کے آؤں تاکہ اس کو پتا چلے فلاں حاجی صاحب دے کے گئے، سارا سال پھر وہ میرے گیت گاتا رہے اور یہی کہے ماشاءاللہ جی حاجی فلاں نے قربانی دی۔ اور بھائی اللہ کی قسم چھپانے کی بھی کوشش کیجئے، مخفی رکھا کریں کچھ اعمال کو، تاکہ جب کل قیامت کو اللہ کے ہاں ملاقات ہو تو وہ جو ہمارے مخفی اعمال ہو اللہ نکال کے کہے یہ فائل میرے پاس ہے، اتنے تمہارے مخفی اعمال ہے، اور میرے مسلمان مومن بندو آج میں تم پہ راضی ہوتا ہوں اور جاؤ میری جنت کے وارث بن جاؤ۔ ظاہراً تو بہت کچھ کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے ترغیب کے لیے،
ریاکاری کے لیے نہیں، دکھلاوے کے لیے نہیں، ترغیب کے لیے، تاکہ لوگوں کو ترغیب ملے، لوگ بھی اس کار خیر میں حصہ لیں۔ کرنا چاہیے، لیکن کچھ اعمال مخفی بھی ہونے چاہیے۔ اور یہ بڑا عظیم عمل ہے اللہ کی قسم کہ پورا سال ہمارا ایک بڑا گلہ ہو یا ایک ساتھی ذمہ دار ہو، اس کے پاس جتنی ہمارے اندر استطاعت ہو، ہم ہفتے کے بعد، 15 دن کے بعد، مہینے کے بعد اس میں ڈالتے رہیں کہ ہم نے انشاءاللہ سال کے بعد یہ سارے پیسے نکالنے ہیں۔ جتنے بھی لاکھ روپے ہو، ہمارے نمازیوں کے گھروں میں جو 5 وقت کے نمازی تہجد گزار ہیں، اللہ کے گھر سے وابستہ ہیں، پیار کرنے والے، محبت کرنے والے ہیں، استطاعت نہ ہوئی قربانی کرنے کی تو انشاءاللہ یہ مکرم مسجد میں آنے والے نمازی، یہ انتظامیہ ان کے گھروں میں انشاءاللہ قربانی پہنچائے۔ یہ خیر کے کام ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، ہمیں حجۃ الوداع کو یاد رکھنا چاہیے۔ عورتوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی نصیحت ہے، غلاموں کے بارے میں میرے نبی علیہ السلام کی خصوصی نصیحت ہے، اور نماز کے حوالہ سے میرے نبی محمد کریم علیہ السلام کی خصوصی نصیحت ہے۔ ان تمام چیزوں کو یاد رکھنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو اللہ کے در پہ جھکائیں۔ اور آخری اور نچوڑ والی بات یہ ہے اللہ کی قسم کہ اسلام کی جتنی بھی تعلیمات ہیں، حجۃ الوداع، حج کی جتنی تعلیمات ہیں، سب کے سب وہ صرف ایک ہی نقطے پہ مربوط ہیں کہ لوگوں، ایک اللہ ہی الہ ہے، جو کچھ بھی کیا جائے گا اسی اللہ کے لیے کیا جائے گا۔ انسان کو مواحد بناتا ہے دین اسلام، اللہ رب العزت کے در پہ جھکاتا ہے دین اسلام، رب کے در کا مانگت بناتا ہے دین اسلام، اور اللہ کی جنت کا وارث بناتا ہے دین اسلام۔ تو میرے بھائی، یہ ہمارا اسلام جو ان ایام میں مکمل کر دیا گیا، اس کو پڑھیں، اس کی تعلیمات کو پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کیا تھے؟ لڑائی جھگڑے، فتنہ و فساد، غیبتیں، چغلیاں، حسد، بغض، عداوتیں، کینے، نفرتیں، جاہلیت کے کام، قتل عام، کسی کی جناب و عزت پہ ڈاکہ ڈالنا، کسی کے مال پہ ہاتھ صاف کرنا، چوری، ڈکیٹی، رہزنی، شراب نوشی، جوا، سود کی لعنت، یہ بدکاریاں، یہ فحاشی اوریانیاں، یہ سارا کچھ اللہ کی قسم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 خطبات میں بیان کر دیا۔ یہ نچوڑ ہے۔ پھر اس کے بعد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے زندگی میں موقع نہیں دیا، پھر آپ اس دنیا فانی سے کوچ کر کے اللہ کے پاس چلے گئے۔ دین اسلام کامل ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا اللہ نے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس کا اختتام کر دیا، اور ہمارے لیے فرمایا کہ یہ اللہ کا دین ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے، اس پہ عمل پیرا ہونا ہے، اس کو مانتے رہو گے جنت مل جائے گی، نبی کی رفاقت، نبی کا ساتھ ہوگا، کوثر کے جام ہوں گے۔ اگر اس تعلیمات سے انحراف کرو گے، منہ پھیر لو گے، تو یاد رکھو پھر کل نہ اللہ کی جنت ہوگی، نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ہوگی، نہ اللہ کے چہرے کا دیدار ہوگا۔ پھر ہمیں سوچنا چاہیے رب ناراض ہو گیا تو ہمارا کیا بنے؟ اللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔